قُوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے جاننے جتنے بھی تمہارے ہیں ان کو آگ سے بچاؤ۔ تو اگر آپ نہیں بچائیں گے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ آج کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی نے بتایا نہیں۔ حدیث شریف ہے تفسیر روح البیان میں آپ کے لیے صرف کہ ہم اپنا محاسبہ کیا کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، تو نے دنیا میں زہد کیا، پرہیز کیا، تو کیا ہوا؟ وہ تو نے اپنی راحت نفس کے لیے، اپنے نفس کو آرام پہنچانے کے لیے کیا۔ پھر تو میری طرف رجوع کر کے انقطاع عن الناس، لوگوں سے کٹ کر اگر رہا تو نے کیا کیا؟ وہ تو نے اپنی عزت نفس کے لیے کیا کہ لوگوں کے اندر زیادہ گھلے ملے گا تو تجھے لوگ جو ہیں وہ لتاڑیں گے یا پریشان کریں گے۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتا۔ اللہ فرمائے گا، دھیان سے سنے، کیا تو نے میرے دوست سے دوستی رکھی؟ میرے دوست سے دوستی رکھی؟ کیا میرے دشمن سے دشمنی رکھی؟ دشمن سے دشمنی رکھی؟ یہ کتنا اہم سوال ہے۔ عبادت کی تو نے، خرچے کیے، دوسرے کام کیے، کچھ اپنی جان کو آرام پہنچانے کے لیے، کچھ اپنے آپ کو لوگوں سے بچانے کے لیے، کچھ پریشانیوں سے۔ یہ بتا، جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے پیار کیا؟ جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے تو نے اس سے دشمنی رکھی؟ تو کیا جواب دیں گے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں مولا ہم تو سب کو بندہ سمجھتے تھے، سب سے پیار کرتے تھے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ کس کا فون بج رہا ہے؟ ایک مرتبہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ادب سکھایا گیا، تعظیم سکھائی گئی، اور ہم بیٹھے ایسوں کی صحبت میں جو ادب سے دور کر دیں، تعظیم سے دور کر دیں، تو ہمارا فائدہ ہے یا نقصان؟ اونچی کہیے، سوچیں، غور کریں، اس پر توجہ دیں۔ برے کی صحبت اختیار کرنی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ لالچ والے ہیں۔ کون ہے؟ سچی بات۔ کسی کو ثواب کا لالچ، کسی کو جنت کا لالچ۔ میں دنیا کے لالچ پیسے کی بات نہیں کر رہا، ہے نا جی، زیادہ ثواب مل جائے، بخشے جائے۔ تو پھر جب ہمیں یہ لالچ ہے جنت کا، ہمیں ثواب کا لالچ ہے، نیکی کا لالچ ہے، تو پھر وہی کام کریں نا جو نیکی والے ہیں، وہی کام کریں نا جو ثواب والے ہیں، وہی کام کریں جو جنت لے جانے والے ہیں۔ کوشش ہے ہماری جنت کی اور کام کر رہے ہیں وہ جو دوزخ والے ہیں، تو بتاؤ فائدہ ہوگا یا دوزخیوں کے ساتھ بیٹھ کے جنت مل جائے گی؟ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک آسانی سے پہنچی ہوئی ہیں، ہم ان کو اپنے اندر راسخ کر کے، ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے ہیں، ثواب والا بنا سکتے ہیں، کامیاب بنا سکتے ہیں۔ نمونے ہمارے سامنے ہیں، اور اگر ان کا دامن چھوڑ کے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہم جڑیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس یہ پیغام یاد رکھنا۔ یہاں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بات کرتے ہیں، یہ جو ہے نا اندر نقش ہو جانا چاہیے، ایمان توحید راسخ ہو جانی چاہیے، نبی کی تعظیم جم جانی چاہیے۔ ایک آیت کتابوں میں ہے، ہارون رشید جو عباسی دور کا مشہور بادشاہ تھا، اس کی بیوی زبیدہ نیک عورت تھی، جس نے نہر زبیدہ بنوائی۔ مکہ مکرمہ تک پانی پہنچانے کے لیے اس زمانے میں
جبکہ یہ اتنے آلات اور اتنی چیزیں نہیں تھیں، اس نے وہ نہر بنوائی تھی. آج تک وہ نہر موجود ہے. اس زمانے میں پانی پہنچانا اتنا بڑا کام. تو بعض کتابوں میں ہے کہ کسی نے اس کی موت کے بعد، زبیدہ کی موت کے بعد، اس کو خواب میں دیکھا تو یہ پوچھا کہ تیری نجات کا سبب کون سا عمل بنا؟ تو بخشی گئی؟ اس نے کہا ہاں. کس وجہ سے؟ کون سا عمل قبول ہوا جس کی وجہ سے بخشی گئی؟ کیا تو نے وہ جو نہر بنوائی تھی، نہر زبیدہ، اس کی وجہ سے بخشی گئی؟ اس نے کہا نہیں. کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ تو میرا اپنا پیسہ ہی نہیں تھا. میرا اپنا پیسہ نہیں تھا، لوگوں کا مال جو تھا. جس کے مال سے بنی ہے ثواب ان کو ہوگا، مجھے کہاں سے ہوگا؟ جس کے مال سے وہ بنی ان کو فائدہ پہنچے گا، میرے پاس تو وہ دوسروں کا مال تھا. میری نجات کا سبب جاننا چاہتے ہو کیا ہوا؟ وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں ایک محفل میں بیٹھی تھی، وہاں شراب پی جا رہی تھی. اتنے میں اذان کی آواز آئی. لوگ سارے شراب پی رہے تھے. میں نے اذان سنی تو میں ڈر گئی اور میں نے اذان سن کر کلمہ پڑھا. اذان پوری ہوئی تو میں نے کلمہ پڑھا. میرا اتنا عمل کہ اللہ سے ڈر گئی میں اس وقت، اور میں نے جو کلمہ پڑھا اسی وجہ سے میری بخشش ہو گئی. اللہ آپ نے خوش ہو کر نعرہ تو لگا لیا. آپ سمجھو کہ کیا ہوا کہ اس کے دل میں ایمان تھا. دل میں اذان کی آواز آئی تو اندر جو ایمان تھا اس نے محسوس کیا نا. اگر اندر ایمان نہ ہوتا تو وہ اسی طرح باتیں کرتے رہتے، کھیلتے رہتے، جس طرح آج لوگوں کا حال ہو گیا. اذان ہو، کچھ ہو، پرواہ کرتے. تو کیا مطلب؟ اندر ایمان نہیں. اور نیکی چھوٹی سی بھی ہو بخشش کا بہانہ بن جائے گی. شرط یہ ہے کہ اندر ایمان ہو. اندر. اور آج بڑی بڑی باتیں، اور پھر کہیں کہ نہیں جی ہم کو جنت ملنی چاہیے. تو یہی تو پیغام ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ. وہ جو آتا ہے نا، دوزخیوں کے لیے دوزخ قریب تر ہے اور انہیں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کے دماغ ابلیں گے. تو اللہ فرماتا ہے بہت برا ٹھکانہ ہے دوزخ. اس میں جانے کی کوشش نہ کرو، اس کو اپنانے کی کوشش نہ کرو. چھوٹی سی نیکی، چھوٹی سی. بخاری شریف کی مشہور روایت آپ نے بار بار سنی ہوئی ہے. وہ عورت تھی، برے ارادے سے جا رہی تھی. اس کا ارادہ اچھا، میں اس سے زیادہ تفصیل نہیں، برائی کے ارادے سے جا رہی تھی. سفر کرتے ہوئے راستے میں اس کو لگی پیاس. کنواں آیا، دیکھا برتن نہیں ہے، وہ اتر گئی اور اتر کے پانی پی کر واپس آ گئی. جب واپس آئی تو دیکھا ایک جانور جس کو آپ کتا کہتے ہیں، پیاس سے اس کی زبان باہر آئی ہوئی بلک رہا ہے. وہ کنویں کے کنارے کھڑا. اس نے دیکھا، ہم لوگوں میں سے کوئی ہوتا تو ہم تو گزر جاتے، یہ جانے اس کی پیاس جانے. اس کو احساس ہوا کہ میرا پیاس سے کتنا برا حال تھا. یہ بھی تو رب نے بنایا ہے. یہ اتر نہیں سکتا، یہ اتر کے پانی نہیں پی سکتا. میں تو اتر گئی پانی پی رہی ہے، یہ کیسے پیے گا؟ تو اس نے اپنا جوتا جو موزہ ہوتا تھا وہ نکالا، اپنے دوپٹے سے باندھا، نیچے سے پانی نکال کے اس کو پلا دیا. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس کی روح قبض کر لو. کیوں؟ جو اس نے نیکی کی ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کو بخش دیا ہے. اب یہ برائی کے ارادے سے جا رہی ہے، اس کو برائی نہ کرنے دو، اس کو لے جا. چھوٹی سی نیکی. شرط کیا ہے؟ اونچی. ایمان نہیں تو کچھ بھی. اور ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کیا؟
میرے لفظوں میں سنو دھیان سے، ایمان نبی کے عشق کا نام ہے۔ اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو پھر ایمان کا دعویٰ سچا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی جان ہے، ایمان کی جان ہے۔ ان کے بغیر ہمارا کوئی دعویٰ درست ہو سکتا نہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہماری ساری نیکیاں کب عبادت بنیں گی؟ جب نبی سے تعلق درست ہوگا۔ اگر نبی سے تعلق درست نہیں تو پھر بات بن سکتی؟ آپ کتنی بار سنتے ہیں قبر میں سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن کہے گا اللہ میرا رب ہے، تو جواب تو دے دیا نا۔ اگر توحید پر فیصلہ ہونا ہے تو جواب دے دیا۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہ اللہ کو ماننے کا تو سب دعویٰ کرتے ہیں، کون سا دین ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اب بھی فیصلہ نہیں ہو رہا، بتا دیا کہ اللہ میرا رب ہے، میرا دین اسلام ہے، پھر فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تیسرا سوال ہوگا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ اور اسی سوال کے ساتھ حضور کی زیارت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا؟ اونچی گئی ہے، فیصلہ اس پہ ہونا ہے۔ سوال اللہ کا ہو رہا ہے، جواب مل رہا ہے، فیصلہ نہیں ہوا۔ سوال دین کا ہو رہا ہے، جواب مل رہا ہے، فیصلہ نہیں ہوا۔ نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو پتا چلا دین اس کا ہے جس کا نبی کے بارے میں خیال درست ہے۔ کیا کہتا تھا؟ کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ بس ہم میں اور ان میں فرق اتنا ہے کہ ان پر وحی آئی ہم پر نہیں آئی، وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، کیا اتنا تو نہیں کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ تو مومن ہے نا، وہ جواب دے گا میں کہتا تھا سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ نبی کی تعریف بشر کی سی کرو اور وہ بھی تھوڑی کرو، معاذ اللہ۔ نبی کی تعریف ایک عام آدمی کی طرح کرو اور وہ بھی، ان کے القاب 6 صفحے میں لکھو، ان کے ملا کے لقب جتنے ہو سکے لکھو۔ نبی کی تعریف عام آدمی کی کرو اور وہ بھی تھوڑی کرو، یہ ان کا حال ہے۔ اعلی حضرت کیا کہتے ہیں؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، کیا مصرع کہا ہے؟ تیرے یعنی آپ کے وصف، خوبی، عیب، نقص، تناہی، انتہا، بری ہوتا ہے نا، کوئی چیز آپ کہیں کہ جی اتنی 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 اور اس کے بعد ختم۔ سمجھا دیتا ہوں، بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، نرم و نازک 6-8 پاؤنڈ کا، اتنا ہی ہوتا ہے نا۔ کسی کے ہاں زیادہ ہو جائے مجھے اعتراض نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ 6-8 پاؤنڈ کا بچہ ہوا، نرم و نازک ہاتھ پاؤں، اب سنبھال کے پکڑتے ہیں کہ بچے کا ہاتھ موڑ نہ جائے، ہڈیاں نرم ہیں، اگر ابھی بل آ گیا تو پھر ساری عمر کے لیے مشکل۔ 6 مہینے تک بچے کو بٹھاتے نہیں ہیں کہ ابھی اس کی ہڈیوں میں جان نہیں ہے، بہت سنبھال کے پکڑتے ہیں، بہت ہی احتیاط۔ آہستہ آہستہ پھر وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ گھسٹتا ہے، جس کو کرالنگ کہتے ہیں، زمین پہ گھسٹتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر اٹھتا ہے، اٹھ کے پھر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جوانی آ گئی، وہی نرم و نازک بچہ تھا اب جوان ہو گیا، اس کے ہاتھوں پیروں میں جان ہے، جدھر سے گزرتا ہے لگتا ہے سب کو کاٹ کے پھینک دے گا، ہے نا، جوانی آئی ہے۔
پھر وہ بڑھتے 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 40 سال 50 سال، پھر عمر ڈھلنی شروع ہو گئی، اسی بدن میں پھر کمزوری آنے لگ گئی، ہاتھ پاؤں وہی ہیں مگر اب پہلے کسی طاقت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یار زوال آ گیا، پہلے کمال تھا اب، پہلے کمال تھا اب۔ اچھا ایک مثال، درخت ہے چھوٹا سا، چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے زمین سے، پھر وہ تنا بنتی ہے، درخت بنتی ہے جناب، شاخیں آئیں، پتے آئے، پھل آئے، پھر پتے جھڑے، اس کے شاخوں پر تنے پر بھی وہ جھریاں پڑتی ہیں، کھال میں اس کی چھال میں فرق آتا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ درخت بوڑھا ہو گیا، یہ درخت یہ 100 سال پرانا ہے، یہ 150 سال پرانا ہے، یہ 1000 سال پرانا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بوڑھا برگد ہے، بوڑھا پیپل ہے، ایسے نام لیتے ہیں نا۔ آپ کہیں گے یار اللہ جو بھی بناتا ہے پہلے کمال آتا ہے پھر زوال آ جاتا ہے۔ اگر ہر چیز میں یہی حال ہوتا تو آپ یہی کہتے کہ اللہ جو بھی چیز بناتا ہے اس پہ زوال آ جاتا ہے۔ کوئی ایک شے تو ایسی ہونی چاہیے تھی نا جس میں کمال ہی کمال ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے، محبوب تیری خوبیاں ختم ہونے والی، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ حیرانی کا مرحلہ، حیرانی کا مرحلہ کب آتا ہے؟ لفظ ختم ہو جائیں، شان ختم، اپنی طاقت بیان کی ختم ہو گئی مگر سامنے خوبیاں ہی خوبیاں۔ حضور کیا کیا کہوں آپ کو، میں کہتا جا رہا ہوں لفظ ختم ہوتے جا رہے ہیں، شان ختم نہیں ہو رہی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا اسی پر فیصلہ ہونا ہے۔ تو ایمان سب سے اہم چیز، ایمان، اور ایمان نام ہے نبی سے تعلق کا، ایمان نبی سے تعلق کا نام ہے، یہ صحیح ہونا چاہیے، یہ صحیح ہونا۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو انجام کیا ہوگا؟ آگ، کیا ہوگا؟ اونچی، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن سے پتہ چل گیا کہ ہم لوگ اگر نبی سے خوش ہیں، ایمان سے خوش ہیں، قرآن سے خوش ہیں، تو اس کا اظہار ہمارے چہروں سے ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں، اور جن کے چہرے بگڑتے ہیں ان کے اندر ایمان نہیں۔ اس کو آزمایا گیا ہے اور آج بھی آزما سکتے ہو آپ۔ کسی بھی بے ایمان کو دیکھنا، اس کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں کرو، بڑے مزے سے بیٹھا رہے گا، ادھر آپ نے نبی کی تعریف شروع کی اس کو تکلیف شروع ہو جائے گی، کیوں کہ اندر ایمان۔ مزہ تب ہے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی، شاعر دربار رسالت، حضور کی نعت لکھتے تھے، حضور ان کو دعا دیتے تھے، ان کے لیے ممبر لگتا تھا، اس پہ کھڑے ہو کے وہ پڑھتے تھے۔ واقعہ ایک کتاب میں پڑھا تھا، اس وقت اس کا نام یاد نہیں، بہت مدت ہوئی، چونکہ عمر پائی ہے انہوں نے 100 سال سے زیادہ، سفر کر رہے تھے، آگے ایک شخص تھا، جنگل میں بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں اس کی بکریاں بکھری ہوئی، وہ ایک کنارے پہ بیٹھا ہوا نا، لکڑی سے ٹیک لگا کر، وہ شاعر نہیں تھا، دیہاتی آدمی تھا، پڑھا لکھا تو نہیں تھا، وہ اپنے ہی الفاظ میں نبی کی نعت پڑھ رہا تھا جیسی اس کو آتی تھی، کوئی سریلا نہیں تھا، کوئی اچھا شاعر نہیں تھا، کوئی کلام نہیں تھا، بس ایسے اپنے محبت میں۔ حضرت حسان گزرے تو آواز تھوڑی سی جو اس کی آ رہی تھی سنی، پتہ چل گیا نبی کا عاشق ہے، آ کے پاس بیٹھ گئے اس کے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے نبی کو یاد کر رہا تھا۔
تجھے میں ان کی نعت سناؤں؟ اس نے کہا ضرور سنائے. یہ تو نہیں ہے نا کہ جی نہیں جی چھوڑیں جی اور بہت کام ہے, نبی کی نعت جی سنائے. حضرت حسان نے اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں پڑھی. اس نے کہا تمہیں تو بہت اچھی نعت آتی ہے, تم تو بہت اچھا کلام ہے تمہارا, بہت اچھی آواز ہے, پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھا, مجھے تو بڑا مزہ آیا, اور بھی آتی ہے, ایک اور سنا دو. حضرت حسان نے ایک اور سنا دی. اب اس کا دل اور چاہ رہا ہے, دل چاہ رہا ہے کہ اور سنو. اس نے کہا یہ مسافر ہیں, میں نے ان کو روکا ہے, بٹھایا ہے. تو اس نے کہا سنو, میرا دل نہیں بھرا, اور نعت شریف سننی ہے. یہ ساری بکریاں میری ہیں, یہ ساری بکریاں میری ہیں. تم ایسا کرو, مجھے ایک نعت اور سناؤ, 10 بکریاں دوں گا. کیونکہ تم پابند تو نہیں ہو نا, میں تمہیں پابند کر رہا ہوں, تمہارا وقت لے رہا ہوں. نعت کا بدل نہیں ہوتا, قرآن کا بدل نہیں ہوتا, تقریر کا نہیں, وہ وقت کا, محنت کا بدل ہوتا ہے. تو مجھے ایک نعت شریف اور سنا دو. حضرت حسان نے اور سنا دی. اس کو بہت مزہ آیا, آنکھوں سے آنسو جاری, خوش ہو رہا ہے, اور دل چاہ رہا ہے سننے کو. اب 20 اور دوں گا, پہلے 10 دی تھی, اب 20 اور دوں گا, ایک اور سنا دو. وہ نعت سنتا رہا, بکریاں دیتا رہا, دل بھرا, ساری بکریاں دے دی. حضور کی محبت میں ساری بکریاں. پیسے سب کے پاس ہوتے ہیں, دل سب کے پاس بہت ہے, لاکھوں ہیں, کروڑوں ہیں, مگر خرچ کرنے کا حوصلہ دل نہیں ہے اتنا. بکریاں ختم ہو گئیں. اس نے کہا سنو, میرا دل ابھی بھی نہیں بھرا, میں نے اور بھی نعت شریف سننی ہے, مگر میرے پاس اب بکریاں نہیں. یہ ساری ہو گئی تمہاری, تم نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا یہ آسان کام نہیں ہے, ان کو لے جاؤ دائیں تو جاتی ہیں, بائیں لے جاؤ آگے تو آتی ہیں پیچھے, یہ بڑا مشکل کام ہے برداشت کا. جانور ہے, لگاؤ کسی طرف جاتا کسی طرف ہے. تم نے بکریاں چرائی نہیں, یہ آسان کام نہیں ہے, بکریاں ہو گئی تمہاری.